ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دینداری نام ہے دینی بیداری کا، دنیا داری نام ہے دینی بے ہوشی کا۔ دینی بے ہوشی کیسی ہوتی ہے بھائی؟ بیٹھے ہیں غیبت ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹی وی کی لعنت چل رہی ہے، بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہو گیا، کوئی ندامت نہیں، اللہ ناراض ہے، کھانا پینا ہنسنا بولنا سب کچھ چل رہا ہے، بری صحبت میں بیٹھے ہیں، بے حیائی کی باتیں چل رہی ہیں اور خرافات ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بے ہوش ہے، علامت ہے کہ تعلق مع اللہ سے کورا ہے، دنیا دار ہے۔ دیندار ہوتا تو بھاگتا، بچتا گناہ سے، عاقل ہو آگ لگی ہو، بیٹھا ہے، عاقل ہے پاگل ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر دیکھنے والا سمجھ جاتا نا پاگل ہے، عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سب بھاگ رہے ہیں، بیٹھا ہے، سب سارے بیٹھے ہیں تو سارے پاگل ہیں آگ بڑھ رہی ہے، جلا دے گی، ہلاک کر دے گی، سارے بیٹھے ہیں، سارے پاگل ہیں، اس کا مطلب ایک بھی عاقل نہیں ہے۔ پھر عاقل ہوگا تو بھاگ رہا ہوگا۔ تو ایسے ہی گناہوں کی آگ لگی ہے، ہم بیٹھے ہیں تو ہماری عقل میں کچھ خرابی ہے، دینداری سے محروم ہے۔ دینداری نام ہے دینی بیداری کا، دنیا داری نام ہے دینی بے ہوشی کا۔ تو ہوش میں رہنا چاہیے نا بھائی۔ دینی بیداری کی علامت کیا ہے؟ جیسے نماز کا وقت ہو گیا فجر کا، تکلیف اٹھا کے بیدار ہو گئی، دینی بیداری ہے۔ اور جو دینی بے ہوشی میں مبتلا ہے تو وہ کیا ہے؟ سوتا رہے گا، الارم بج گیا اٹھ گیا، پھر چلو بھائی موبائل رکھ کے الارم رکھ کے پھر سو گیا، پھر نماز قضا ہو گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی، یہ ہے دینی بے ہوشی، اسی کو کہتے ہیں دینی بے ہوشی۔ کہیں ریسپشن پہ گئے، کوئی لڑکی بیٹھی ہے، کوئی کام ہے، اب جناب وہاں معاملہ کر رہے ہیں اور آنکھیں کھلی دیکھ رہے ہیں اس کو، تیری کوئی دادی لگتی ہو اس کو تعجب سے دیندار لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں دین کی، اور حال تو یہ ہے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، یہ تو دینی بے ہوشی میں مبتلا ہیں بالکل۔ اب کہیں بیمار ہو گئے، ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا، اب جناب کوئی وہاں ایمرجنسی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ آ گئی، پوچھنے لگی ہاں کہیے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیفیت کیا ہے؟ اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، اب اس کے درد نے خدا بھلا دیا، اس کو دینی بے ہوشی میں مبتلا ہے، اس کے درد نے اس کو خدا پرستی بھلا دی۔ کہ دکانداری ہے، کوئی بھی اس طرح کام ہے تو بھائی عورتیں آتی ہیں تو سودا دے دے، پیسے لے لے، دیکھے نا، دیکھنے پر کیا چیز موقوف ہے؟ ایسا تو نہیں ہے دیکھو گے تو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں، دیکھو گے تو نفع ملے گا ورنہ نہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں۔ تو ہاں تقوی سے رہنے کی برکت سے دنیا بابرکت ہو جائے گی۔ اپنی دکان ہے وہاں پر دیکھیں جاندار کی تصویریں تو نہیں لگی ہوئی، حدیث شریف میں مضمون ہے جاندار کی تصویریں ہوں، جہاں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں، تو اپنی دکانوں کو پاک کریں جاندار کی تصویروں سے۔ بازے ٹی وی لگائے ہیں، اس گانے باجے چل رہے ہیں، برکت کیسے ہوگی بھائی؟ شادی آ گئی، اب احکام شریعت سے غافل ہیں، مایو کر رہے ہیں، مہندی کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، اور نامحرموں کے ساتھ اختلاط چل رہا ہے، خاموش ہے، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، دینی بے ہوشی میں مبتلا ہے۔ غم آ گیا، اب کوئی اپنے اختیارات ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، دیندار بنا سکتے ہیں، گھر والوں کو احکام شریعت کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، بدعات سے رسومات سے خلاف شرع سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن بے ہوش ہے، بس بے ہوشی میں دینی بے ہوشی میں مبتلا ہے کہ اب وہ تیجا چل رہا ہے جناب، 40ویں چل رہے ہیں، اور زور زور سے عورتوں کا رونا چل رہا ہے، باہر آوازیں جا رہی ہیں، اور جناب وہاں گناہ محرموں کے ساتھ اختلاط چل رہا ہے، اور اہل میت دعوتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اہل میت کی طرف سے دعوت کرنے کا وقت ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ تو جو متاثر ہیں، جن کے گھر میں انتقال ہو گیا، ان کو رشتہ داروں میں سے کسی کو یا پڑوسیوں میں سے کسی کو 2 وقت کا کھانا دینا مستحب ہے، وہ تو اس وقت ان کو کھانا دے، نہ کہ اہل میت سب کی دعوت کر رہے ہیں۔ یہ تو رسم ہے، رسم خلاف شرع۔ اب یہ کیا ہے؟ بیٹھے جناب تماشا دیکھ رہے ہیں، احکام شریعت کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔